السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کی حقیقت کی ایک سیریز چل رہی ہے۔ اس سے پہلے پولیگیمی، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا کو ہم نے عقلاً، شرعاً، عرفاً پیش کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیوں کیے، ان میں کیا حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، یہ بھی آپ حضرات نے سنا۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں، دیگر سوسائٹیز میں، دیگر قوموں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو کیسا سمجھا جاتا تھا، ان کے پرکھوں نے، بڑوں نے کتنے شادیاں کیں اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کا عمل کیسا رہا، یہ بات بھی آپ حضرات نے گزشتہ ویڈیوز میں سنی۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے، ان میں ایک نمایاں اور بڑا اعتراض، بلکہ ایک بڑا پروپیگنڈا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم سنی، کم عمری والی لڑکی عائشہ سے نکاح فرمایا۔ رخصتی کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے زائد تھی۔ تو سب سے پہلا شبہ اس اعتراض میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بالکل چھوٹی عمر کی لڑکی سے ایک بڑی عمر کے انسان نے نکاح کیا، تو یہ گویا عیش و عشرت کی نقطہ نظر سے کیا تھا۔ اس اعتبار سے جو سوال ہوتا تھا، اس سوال کا جواب تو گزشتہ ویڈیو میں آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نکاح عیش و عشرت کے نقطہ نظر سے نہیں تھا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ لیکن چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے نکاح پر جو اعتراض ہوتا ہے، اس کو مستقل طور پر ویڈیو میں پیش کرنے کی بات کر چکے ہیں۔ اب کم سنی کا نکاح، کم عمری کا نکاح کیسا تھا سوسائٹیز میں، دیگر قوموں میں، دیگر مذاہب میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس بات کو بھی ہم آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں، دیگر قوموں میں کم سنی کے نکاح، کم عمری کے نکاح کو کیسا سمجھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم اس بات کو سب سے زیادہ اچھالنے والے یعنی نصرانی اور عیسائیوں کی بات کو لیتے ہیں، تو ان کی بنیادی کتابوں میں تو اس بات کی کوئی تصریح نہیں ملتی، لیکن ایک کتاب ہے انسائکلوپیڈیا آف کیتھولکس، اس کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ مریم رضی اللہ عنہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا نکاح جب نجار سے ہوا، مریم رضی اللہ عنہا کی عمر 12 سال تھی اور نجار کی عمر 90 سال تھی۔ مریم رضی اللہ عنہا کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے، یہ اسلام کا، قرآن مجید کا کہنا ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کیتھولکس کا کہ مریم کا نکاح نجار سے ہوا تھا۔ یہ ہمیں صرف یہاں وہ بات غلط ہے، اپنی جگہ قرآن مجید کے حساب سے غلط ہے، لیکن ہمیں بات صرف یہاں پر یہ پیش کرنا ہے کہ ان کے حساب سے مریم کا نکاح بھی کم عمری میں ہوا تھا۔ جو لوگ سب سے زیادہ اس بات کو اچھالے ہیں تاریخ میں، یعنی عیسائی اور نصرانی، تو ان کے یہاں بھی جو سب سے بنیادی کردار ہے، اس کا نکاح بھی کم عمری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہودیت کی طرف۔ یہودیت میں بھی اس بات کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ کم عمری میں نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا، تو اس وقت ایک بااثر بہت بڑی تعداد یہودیوں کی مدینہ منورہ میں موجود تھی۔ وہ کوئی ایسی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑتے تھے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جا سکتا۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل اعتراض ہوتا، معیوب ہوتا، تو یہ لوگ اس کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرتے، لیکن ایک لفظ بھی ان لوگوں نے نہیں کہا۔ پتہ چلا کہ یہ ان کے یہاں بھی برا نہیں تھا۔ اب آتے ہیں ہم ہندوازم کی طرف، جو ہمارے ملک میں ہے، کہ ان کے بھی بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے مختلف عمروں میں شادیاں کی ہیں۔ خود رام جی کی شادی جب سیتا جی سے ہوئی تھی، تو رام جی کی عمر 12 سال تھی اور سیتا جی کی عمر 6 سال تھی۔ سیتا جی خود کہتی ہیں، جب ہماری شادی کو 12 برس گزر گئے، اس وقت میرے شوہر کی عمر 25 سال تھی اور میری 18 برس تھی۔ یہ تذکرہ ہمیں رامائن میں ملتا ہے، اور مہابھارت میں ہے کہ راجہ ابھیمنیو جب ایک جنگ میں چل بسے تو ان کی عمر اس وقت 16 سال تھی اور ان کی بیوی اترا اس وقت پریگننٹ حاملہ تھی۔ پتہ چلا کہ کم عمری کی شادی ان مذاہب میں، ان قوموں میں بری نہیں تھی، معیوب نہیں تھی۔ یہی حال عرب کا بھی تھا۔ عرب کے معاشرے میں بھی
کم عمری کا، کم سنی کا نکاح کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں کلیئر ملتا ہے کہ انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی سے جب وہ جس دن وہ پیدا ہوئی تھی اسی دن اپنے لڑکے کا نکاح اس سے طے کر دیا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمسن لڑکے کا نکاح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمسن لڑکی سے فرمایا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ تمام عالم کے جو مشہور اقوام ہیں ان ہمیں دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ کم سنی اور کم عمری کا نکاح کسی کے یہاں بھی معیوب نہیں تھا بحیثیت سوسائٹی کے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ سائنسی نقطہ نظر سے میڈیکل کی روشنی میں کم سنی کا نکاح کیسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ ماحول، معاشرے، نکاح ایک ضرورت کی معاشرتی چیز ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے معاشرتی اعتبار سے۔ تو نکاح کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ میچیور ہونے پر ہے، بالغ ہونے پر ہے۔ تو اگر لڑکی آپ نے آب و ہوا کی وجہ سے، اپنی غذا کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے، اپنے مزاج کی وجہ سے اگر لڑکی کم سے کم کب بالغ ہو سکتی ہے، کب میچیور ہو سکتی ہے؟ تو سائنس کی تحقیق کے حساب سے کم لڑکی 9 سال میں بالغ اور میچیور ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے کہیں پر 10 سال ہے، کہیں پر 12 سال ہے، کہیں پر 13 سال ہے، لڑکیاں اپنے ماحول کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے بالغ اور میچیور ہوتی ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ لڑکی بالغ کم سے کم کب ہو سکتی ہے؟ 9 سال میں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ہم نے جان لی کہ کم سنی کا نکاح عرب میں بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ بات، دونوں باتوں کو جاننے کے بعد ہم اب اس بات پر آتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسا تھا اور اس کو کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا گیا، ان کی عمر اس وقت کیسی تھی۔ صحیح ترین قول کے مطابق محترم ناظرین، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ جو 3 سال کا وقفہ گزرا ہے اسی کے اندر انہوں تیار ہوئیں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میری ماں مجھے صحت مند بنانے کے لیے مختلف تدبیریں کرتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ارادت امی ان تسمیننی لدخولی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقبل علیہا بشیء مما ترید حتی اطعمتنی الخطا بالرطب فسمنت علیہ کاحسن السمن۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیجنے کے لیے، مجھے موٹا کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے کوششیں اور مختلف تدبیریں کرتی تھیں، اور لیکن کوئی چیز مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کھیرے کے ساتھ، ککڑی کے ساتھ کھجور ملا کر کھلایا، یہاں تک کہ میں اچھی خاصی صحت مند ہو گئی۔ اب یہ بات پہلی ہو گئی کہ 3 سال کا جو وقفہ ہوا ہے نکاح کے بعد سے رخصتی تک، وہ یہی تھا کہ وہ میچیور ہو جائیں، اور وہ 9 سال میں جب وہ میچیور ہو گئیں، بالغ ہو گئیں اور صحت مند ہو گئیں، تبھی ان کی وداعی ہوئی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاشرتاً، سوسائٹی کے اعتبار سے یہ چیز کم عمری کا نکاح اگر عرب کے اندر یا کسی بھی اعتبار سے برا ہوتا، تو جو نکاح کا پیغام لانے والے ہیں وہ بھی ایک عورت ہے، وہ چیز بری ہوتی تو اس کو روک دیا جاتا۔ والدین میں سے بھی کسی نے کبھی بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ پھر اور ایک بہت سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہم جس چیز کو بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے پہلے جبیر بن مطعم، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ بات چلی تھی، لیکن ان کی والدہ جو کہ ابھی غیر مسلم تھیں تو انہوں نے اس نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ پتہ چلا کہ وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پہلے نہیں کی تھی، پہلے سے ہوتی تھی۔ اور ایک بات جو خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ منافقین، جو اس وقت کی بہت ہی مشہور میڈیا تھی، بہت باتوں کو پھیلانے میں اور باتوں کو بگاڑنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے، لیکن کسی منافق نے بھی ایسا کہا ہو کہ یہ نکاح غلط ہے یا ایک لڑکی پر ظلم ہے، ایسی کوئی بات تاریخ میں نہیں ملتی۔ خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت جو تھی وہ ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، عقلاً اور عرفاً کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں تھی۔ پھر ایک اہم بات، ایک اہم نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ لڑکی خود اس نکاح کو کیسا سمجھتی ہے، کیا اس کو ظلم سمجھتی ہے یا سوسائٹی کے فورس کی وجہ سے، ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی ایک فورس ہوا جس کے نتیجے میں اس نے نکاح کر لیا ہو، ایسی کوئی بات بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔
کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ دنیا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہیں، کبھی کوئی ناگواری کا جملہ اس رشتے کے سلسلے میں آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ کہتی ہیں کہ میری شادی اور رخصتی شوال میں ہوئی، اور شوہر کے معاملے میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون عورت ہو سکتی ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کو آپ اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہیں۔ اور ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک موقع پر آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ غصہ ہوئی، غصہ بہت سخت تھا، ان کی غلطی کچھ سخت تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات چیت بند کر دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیحالی رشتہ داروں کی سفارش لگوائی، ان لوگوں کے سفارش کرنے کے بعد آپ نے ان کو معاف فرمایا۔ تو ایک انسان کے انتقال کر جانے کے باوجود بھی اس کے رشتہ داروں کا پاس و لحاظ وہی عورت رکھ سکتی ہے جس کے دل میں اپنے شوہر سے حقیقت میں تعلق رہا ہو اور حقیقت میں اپنے شوہر کو کچھ مانتی ہو۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نکاح کو پسند کرتی تھی۔ پھر اب اہم سوال کہ آخر اس کم سنی کا نکاح، اس کم عمری کا نکاح سے امت کو کیا فائدہ ہو؟ یہ بات ہم نے پہلے بھی کے ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ ہر اعتبار سے جو عورت کی حیثیت ہو سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حیثیت والی عورت سے نکاح فرمایا، کنواری سے بھی کیا، مطلقہ سے بھی کیا، بیوہ سے بھی کیا، بڑی عمر والی سے بھی کیا، ہر حیثیت والے سے کیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کا جو مقصد تھا، ایک عام مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادی زندگی ہے، یعنی جو گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، گھریلو معاملات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، یہ تمام جو عادی زندگی ہے، جو رات کا وقت ہوتا ہے وہ گھر میں گزرتا ہے، تو یہ زندگی جو امت کے سامنے لانا تھا، اس زندگی کو سامنے لانے میں سب سے بڑا کردار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ امہات المومنین اور بڑے بزرگ صحابہ کو چھوڑ کر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کا علم جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت رکھتے ہوں۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سے بڑھ کر ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث میں منقول ہیں، یہ مکثرین میں کہلائی جاتی ہیں، یعنی وہ صحابہ میں سے یہ ہیں جن سے کثرت سے روایتیں منقول ہیں۔ صرف صحیحین میں 400 سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہیں۔ پھر اب کم سنی کے نکاح کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ بالکل خالی الذہن تھی، بالکل ابھی کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا، کوئی رشتہ داری زیادہ نہیں تھی، تو بالکل خواہ کہ خالی برتن تھی، خالی ایک محفوظ کرنے کا ایک ڈاٹا سیویئر تھی۔ تو جب ان کا نکاح بالکل کم سنی کی عمر میں، خالی الذہن ہونے کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو 10 سال کا جو ان کو وقفہ ملا، 10 سال کا جو ان کو ٹائم ملا، اس کے اندر انہوں نے علم کا ایک ذخیرہ اپنے اندر جمع کر لیا۔ اس کے بعد اس کا فائدہ تمام امت کے سامنے ہے۔ پھر آخر میں ایک پوائنٹ پہ ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیش و عشرتی مقصود ہوتی تو صرف بیویوں کے سلسلے میں، عورت کے سلسلے میں کیا ہو سکتی تھی؟ گھر ہے، کھانا پینا ہے، سواری ہے، رہن سہن ہے، ہر اعتبار سے جو آدمی عیش و عشرت کرنا چاہتا ہے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ صرف عورت سے کسی کی عیش و عشرت کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نکاح اس مقصد سے نہیں تھا۔ پھر اگر یہ سوال آخر اٹھا کب اور یہ سوال ہوا کیوں کہ کسی ایک کم سنی کا نکاح، کم عمری کا نکاح برا کیوں سمجھا جانے لگا؟ تو تحقیق کے مطابق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 19ویں صدی کے شروع تک بھی یورپ جیسے معاشرے میں بھی کم سنی، کم عمری کا نکاح برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں یہ چیز باضابطہ پھیلائی گئی کہ کم عمری کا نکاح برا ہے۔ یہاں تک کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق اسپین میں ایک لڑکی 10 سال کے اندر ماں بن گئی۔ اس بات پر ان کا تمام خاندان خوش تھا، لیکن بات میڈیا میں جب پھیلائی گئی تو اس کی دادی کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری پوتی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چیز تو معاشرے میں عام تھی، برائی نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ عقلاً، عرفاً، شرعاً کسی بھی اعتبار سے کم سنی کا نکاح، کم عمری کا نکاح
وہ عورت جو اس قابل ہو جائے، وہ لڑکی جو اس قابل ہو جائے، برا نہیں تھا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہمارا مقصد اس ویڈیو میں کم سنی کم عمری کے نکاح کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ جس وقت جیسا ماحول اور معاشرہ چل رہا ہے، اگر اس کے اعتبار سے اس میں کچھ کمی زیادتی کی جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ضرورت محسوس ہوتی ہو تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ ہمارا مقصد اس ویڈیو میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک اعتراض تھا کہ آپ نے عیش و عشرت کے خاطر ایک کم سن اور کم عمر لڑکی سے نکاح فرمایا، یہ بات غلط تھی، بلکہ باضابطہ یہ اسلاموفوبیا کا حصہ بنایا گیا اور اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ آپ سے دور ہوں، لیکن یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ دور کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے کوئی دور نہیں ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔